اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مورکھ 11 جون 2020 ہے اور میں نذیر احمد قریشی ہیڈ ٹیچر UPS چونٹی پورہ زون ماور ضلع کپوارہ آپ سے مخاطب ہوں. پیارے 5ویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے اپنی کتاب کا سبق گفتگو کے آداب کا پہلا حصہ پڑھا ہے اور آج ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا ہے کہ چغل خوری جو ہوتی ہے یہ ایک عیب ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی. پیارے بچوں، چغل خوری یہ نہیں کہ ایک ہی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے. چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرح بدگمانی مت کرو. چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کرو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. پیارے بچوں، آپ بھی اپنے کلاس میں چغل خوری کرتے ہیں. ماسٹر جی، فلانی لڑکے نے میری پینسل چرائی، اس نے اس کے بارے میں یہ بتایا، فلانی نے میری کتاب پر یہ لکھا. بار بار آپ اپنے ٹیچرز کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ چغل خوری ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے باتوں سے پرہیز کرو، کسی کی چغل خوری مت کرنا. آئندہ انشاءاللہ احتیاط کرے اور سبق پڑھ کے آپ کو یہ یقین ہو جائے گا یا آپ کو یہ اس پر پورا بھروسہ ہو جائے گا کہ یہ چغل خوری جو ہے یہ ایک عیب ہے اور آئندہ اس سے پرہیز کرنا ہے. تو پیارے بچوں، پڑھے اور سمجھے میں ہم نے کل کچھ لفظ کے معنی بتائے، یعنی آداب پڑھا ہے. ادب کی جمع اچھے طریقے، بات کرنا، کسی کی بات میں دخل دینا چغل خوری، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کلی کھلنا، سچائی کا ظاہر ہو جانا، ملامت، برا بلا کہنا، ندامت، شرمندگی، بدگمانی، بیجا شبہ. تو ایک سوال ہے، سبق کے ذہن میں رکھ کر خالی جگہوں کو پور کیجیے. بولنے میں اس قدر ڈیش نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے. اس کی خالی جگہ ہے، اس کو پر کرنا ہے. یہ کتاب کا سبق ہے. بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ بات سمجھ میں نہ آئے. کسی کی بات کاٹنا سخت ڈیش، کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے. بن سوچے بولنا ڈیش ہے، بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے. بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے کیا کرو؟ پہلے سوچ لیا کرو. ڈیش کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ، چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ لاؤ. ایک اور سوال ہے، نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے. جی اکتانا، اگر ہم اس کو جملہ بناتے ہیں، بار بار ایک لفظ کہنے سے کسی کا دل مت بار بار ایک لفظ دہرانے سے جی اگتا ہے، یا بار بار لفظ کہنے سے کسی کا جی اگتانا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک اور لفظ ہے بات کاٹنا، کسی کی بات کاٹنا عیب ہے، شیخی بگاڑنا. تو ایک لفظ ہے، اس میں آئے گا اس طرح، جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ.
کل ای کھلنا. چگل خوری سخت عیب ہے، اسے لوگوں کو نہ حق تک. جب چگل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے. اسی طرح دیے گئے اشاروں کی مدد سے خالی جگہیں پوری کی جائے. یہاں الف، دال، آ، زا، یہ اوپر سے نیچے ہے، اس میں ہمیں یہ تھوڑا ایڈ کرنا ہے. اوپر سے نیچے اگر ہم لفظ بنائیں گے، ہمارے سبق کا نام گفتگو کے آداب ہے. کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے. پھر دائیں سے بائیں گفتگو کے وقت زبان نیچی رکھنی چاہیے. بری صحبت میں بچوں کی صحت بگڑ جائے گی. اسی طرح درج ذیل الفاظ کی ضد لکھیے. لفظ اور ضد. مثال: سخت، نرم. گورا، اس کا آئے گا کالا. اچھائی، برائی. نفرت، محبت. سچ، جھوٹ. تو پیارے بچوں، یہ رہا آپ کا سبق. اور ایک سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. مثال کے طور پر آدمی، اس پر جملہ بنانا ہے، وہ ایک آدمی ہے. استاد، وہ میرا استاد ہے. زمین، یہ زمین کالی ہے، یا ہم زمین پر رہتے ہیں. درخت، یہ اخروٹ کا درخت ہے. پھول، یہ گلاب کا پھول ہے. اسی طرح آپ بھی 5-6 الفاظ نکالے اور ان پہ جملے لکھے، جملے بنائے. تو یہ آپ کے لیے گھر کا کام ہے. باقی السلام علیکم.